سب کو پردے میں چھپا دیا. بادام پردے میں، اخروٹ پردے میں، کیلا پردے میں، انار پردے میں، تربوز پردے میں، خربوزہ پردے میں، چاول کا دانہ پردے میں، گیہوں کا دانہ پردے میں، مکئی کا دانہ پردے میں، پیٹرول پردے میں، سونا پردے میں، چاندی پردے میں، ہیرا پردے میں، پلیٹینیم پردے میں، یورینیم پردے میں. یہ سب بڑی قیمتی چیزیں ہیں. 5 کا سکہ بھی پردے میں رہتا ہے. 5 کا سکہ بھی پردے میں رہتا ہے. میری بہنوں، تم قیمتی ہو، اس لیے اللہ نے تم کو پردے میں رہنے کا حکم دیا تھا. دنیا میں جو قیمتی ہے وہ پردے میں ہے. تم قیمتی ہو اس لیے تم پردے میں ہو، اور قیمتی اس لیے ہو کہ تمہاری گود میں قائد پلتے ہیں، تمہاری گود میں رہبر پلتے ہیں، تمہاری گود میں علماء پلتے ہیں، تمہاری گود میں دنیا کو راہ راست پر لانے والے پلتے ہیں. تم اس لیے قیمتی ہو. اگر تم نے اپنی گودوں کو سرسبز و شاداب رکھا اور تم نے اپنی قیمت کو جانا اور پہچانا تو تمہاری گودوں میں پلنے والے بچے دنیا کے قائد بنیں گے، دنیا کے رہبر بنیں گے، دنیا کے مقتدا بنیں گے. اور میری بہنوں، اگر تم نے اپنے پردے کو اتار کر پھینک دیا اور بے حیا بن گئی، تمہاری گودیں بانج ہو جائیں گی. پھر ان گودوں سے شرابی نکلیں گے، جواری نکلیں گے، سٹے باز نکلیں گے، دھوکے باز نکلیں گے، قاتل نکلیں گے، ظالم نکلیں گے. اور پھر تم ہائے ہائے چلاتی رہنا، کچھ نہیں ہونے والا. عورت کا اخلاق و کردار قرآن نے ڈیفائن کیا ہے. اگر یہ باتیں کسی عورت میں ہوں تو وہ صرف گھر نہیں بلکہ پوری نسل سنوار دیتی ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الرجال قوامون علی النساء. عورت کا پہلا کردار یہ ہے کہ مردوں پر اپنی حکمرانی نہیں بلکہ مردوں کی حکمرانی کو تسلیم کرنے والی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر نگران بنایا ہے. نمبر 2، سورۃ النور کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ولا یبدین زینتہن. پردے کی سخت پابند ہوتی ہیں، عصمت اور نگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، کسی نامحرم کی نظر خود پر نہیں پڑنے دیتی. تیسرے نمبر پہ قرآن بیان کرتا ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ. شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنی عزت، مال و متاع کی حفاظت کرتی ہیں. یہی ایک پلس پوائنٹ ہے دیندار لڑکیوں کا کہ ان کے مرد ان پر کامل اعتماد کر سکتے ہیں. چوتھے نمبر پہ قرآن سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کے اندر بیان کرتا ہے، فالصالحات قانتات، کہ وہ نیک ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں. پانچویں نمبر پہ قرآن، اخلاق کا پتہ ہی گھر میں چلتا ہے، باہر تو ہر کوئی اچھا ہے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اور خود آپ نے کہا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم تمام میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. اس کی ابتدا ہوتی ہے محبت سے، خیر خواہی. خیر خواہی کہتے ہیں دوسرے کے لیے اچھا سوچنا، اور یہ اسلام کی بنیاد ہے. الدین النصیحہ کہا گیا. دین ہے خیر خواہی، یعنی انسان کے اندر دوسرے کے لیے رحم کا جذبہ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، بہن ہو، بیٹا ہو، ماں باپ ہو. اس سے یہ ہوگا کہ انسان اس کی غلطیوں کو معاف کرے گا، نبھائے گا، چلائے گا، اور رشتوں کی حفاظت کرے گا. کیونکہ قیامت کے دن سبحان اللہ رشتے کو زبان دی جائے گی. اللہ سے کہے گا رشتہ کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا ہے تو آج اسے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا ہے آج تو اس کو. ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں.